بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 5th چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہم قوانین حاصل یا لا آف ریٹرنز کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اسکیل آف پروڈکشن کے میننگ دیکھتے ہیں، یعنی پیمانہ پیدائش کا مفہوم۔ کسی فرم یا آجر کو یوں تو بہت سے کاروباری مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن جو مسئلہ اس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے طریقہ پیدائش یا پیمانہ پیدائش کا تعین، اور اس کے انتخاب ہے کہ اس پر کاروبار کا نفع نقصان تمام ترین انحصار کرتا ہے۔ کسی شے کو دو طریقوں سے پیدا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ویسے تو جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے پہلے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نفع یا نقصان کا، جس کے اوپر انحصار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے طریقہ پیدائش یا پیمانہ پیدائش، کہ ہم کون سے طریقے سے چیز پیدا کریں اور کون سا طریقہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ پیمانہ کون سا استعمال کریں، چھوٹے پیمانے پر یعنی تھوڑی تھوڑی چیز پیدا کریں یا بڑے پیمانے پر کوئی چیز پیدا کریں۔ تو اس کے لیے دو چیزیں، اس کے اندر دو طریقے ہیں۔ اول، کم سرمایہ لگا کر سادہ اور پرانے آلات اوزار کی مدد سے محدود مقدار میں پیدا کرنا، اسے شے کی پیدائش کا پیمانہ صغیر یا چھوٹا پیمانہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ تھوڑے پیسے لگا کر، پرانے آلات استعمال کر پرانی مشینیں استعمال کر کے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم چھوٹے لیول پر چیز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، تو جیسے موچی کا جوتا بنانا یا ہاتھ سے کوئی چیز بنانا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، پیمانہ صغیر یعنی چھوٹا پیمانہ۔ اور دوسرا طریقہ ہے پیمانہ کبیر، زیادہ سرمایہ لگا کر بڑے کارخانوں اور وافر خام مال کی مدد سے زیادہ مقدار سے شے تیار کرنا، اسے شے کا پیدائش پر پیمانہ کبیر یا بڑے پیمانے کا پر پیدائش کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اول چھوٹے پیمانے پر، دوسرا بڑے، یعنی کہ جو پیمانہ صغیر ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے پیمانہ کبیر، یعنی بڑے لیول پہ کوئی چیز پیدا کرنا، ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانا جو ہے، یا جوتوں کی فیکٹری کوئی بنا لینا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بڑے پیمانے پر۔ پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ ایک ہے سرمایہ کی مقدار، کہ سرمایہ ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سرمایہ ہونا چاہیے، تھوڑا سرمایہ ہوگا تو ہم چھوٹے لیول پر یعنی پیمانہ صغیر کے اوپر ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں بنا کر، پرانے آلات و اوزار استعمال کر کے ہم چیز بنائیں گے۔ اگر ہمارے پاس پیمانہ بہت زیادہ ہے تو ہم بڑے یعنی پیمانہ کبیر کے اوپر اپنی جو ہے وہ پروڈکشن دیں گے، اور بہت زیادہ پیسے لگا کر، بڑی مشینیں لگا کر کوئی انڈسٹری بنا لیں گے، کوئی ٹیکسٹائل مل بنا لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی شوز فیکٹری بنا لیں گے۔ تو یہ ہے سرمایہ کی مقدار، یعنی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ پیمانہ کبیر استعمال ہوگا، یعنی چھوٹے لیول پہ، اور اگر مقدار کم ہوگی سرمایہ کی تو ہم چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر زیادہ مقدار میں اور چھوٹے لیول پر کم مقدار میں۔ اس کے بعد ہے شے کی طلب۔ اگر شے کی طلب زیادہ ہے اور اس کی منڈی وسیع یعنی دور دراز علاقوں میں اس کی مانگ ہو، تو شے کے بڑے پیمانے پر تیار کرنا فائدے مند ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر شے کی طلب کم ہو اور منڈی محدود ہو تو ہم چھوٹے پیمانے، یعنی جتنی شے کی طلب زیادہ ہوگی اتنا ہی ہم بڑے لیول پر چیز پیدا کریں گے، اور جتنی کم ہوگی اتنی ہی کم لیول پر چیز کو پیدا کریں گے۔ ذرائع نقل و حمل۔ اگر نقل و حمل اور رسل و رسائل کے ذرائع ترقی یافتہ ہیں، یعنی ریلوے، سڑکیں اور دیگر ذرائع کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں، شہروں، قصبوں اور دیہات آپس میں ملے ہوئے ہوں، تو شے کو پیمانہ کبیر پر تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، شہر قریب ہوں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پروڈکٹ لے کے جانا آسان ہوگا، تو ہم بڑے لیول پہ، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن اگر ہمارے ٹھیک ہیں تو ہم بڑے لیول پر چیز کو پیدا کریں گے۔ اگر نہیں ٹھیک، ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے کے جانا بڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے ہم چھوٹے لیول پر پیدا کریں گے۔ فنی اور تکنیکی امکانات، ٹیکنیکل پاسبلٹیز۔ پیمانہ پیدائش کا تعین کرتے وقت فنی اور تکنیکی حالات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اشیاء اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان کی تیاری بڑی اور جدید خودکار مشین کرنا پڑتی ہے، مثلا چینی، کاغذ، سیمنٹ اور ٹریکٹر وغیرہ کی جو صنعت ہوتی ہے،
اس کو جو ہے وہ بڑے لیول پر پیدا کیا جا سکتا ہے. چھوٹے لیول پہ اس قسم کی اشیاء تیار نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہم پیمانہ کبیر کے اندر تیار کریں گے. لیکن بعض چیزیں چھوٹے پیمانے پر ہی تیار کی جاتی ہیں کیونکہ فنی اعتبار سے انہیں بڑے پیمانے پر تیار نہیں کیا جا سکتا. مثلاً کشیدہ کاری کا کام، زیورات اور فرنیچر کی تیاری وغیرہ یہ چھوٹے لیول پر کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو ہم پیمانہ صغیر کے اندر پیدا کریں گے. اس ضمن پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا لوگ اتنے ہنرمند ہیں کہ وہ جدید اور خودکار مشینیں چلا سکیں، ان میں فنی مہارت ہے یا نہیں، یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اگر وہ جدید تکنیکی طریقوں سے واقف ہیں تو بڑے پیمانے پر بھی چیز پیدا کر لیں، اگر نہیں ہے تو چھوٹے لیول پر اشیاء کو پیدا کیا جائے گا. شے کی طلب کی نوعیت، اگر شے کی طلب زیادہ لچکدار ہو اس سے زیادہ مقدار میں پیدا کیا جائے گا، کیونکہ قیمت میں تھوڑی سی کمی طلب میں متعدد دیا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اگر شے کی کم لچکدار ہے تو اس کی قیمت کو نسبتاً بلند رکھا جاتا ہے، اسے کم مقدار میں، یعنی کہ جس کی طلب کم لچکدار ہے اس کو کم، جس کی لیس الاسٹی ہے اس کو کم مقدار میں پیدا کریں، جو مور الاسٹک ہے اس کو زیادہ مقدار میں چیز کو پیدا کریں. سرکاری مالیاتی پالیسی، فسکل پالیسی، اگر مالیاتی پالیسی پیدا کنندگان کے حق میں انہیں ٹیکس وغیرہ کی مراعات حاصل ہیں، یعنی ٹیکس اتنا نہیں دینا پڑتا، نجی کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اشیاء کو پیمانہ کبیر یعنی بڑے پیمانے پر پیدا کیا جائے. اور اگر ٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت بہت زیادہ ٹیکس لگا دیتی ہے تو اس کو چھوٹے پیمانے پر پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ذرائع قوت. کارخانوں کو چلانے کے لیے بھاپ، بجلی، تیل اور گیس کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ذرائع قوت فراوانی میں ہوں تو کاروبار وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، جبکہ اس ذرائع کی قلت عمل پیداوار کو پیمانہ صغیر تک محدود کر دیتی ہے. یعنی جتنا بھی ذرائع قوت زیادہ ہوں گی اتنی ہی بڑے پیمانے پر، اور جتنے ذرائع قوت کم ہوں گے، پاور ریسورسز جتنے کم ہوں گے اتنے ہی چھوٹے پیمانے پر اشیاء کو پیدا کیا جائے گا. آجرانہ مہارت، ٹھیک ہے، اگر آجر ماہر اور تجربہ کار ہوں اور کاروباری رموز سے واقف ہوں تو پیمانہ کبیر کو اپنایا جاتا ہے. اگر چھوٹے لیول پر ہوں تو پیمانہ صغیر کے اوپر اشیاء کو پیدا کیا جاتا ہے. امن و امان اور سیاسی استحکام، اگر ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان ہو تو چھوٹے لیول پر نہیں بڑے لیول کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اگر نہ امن و سکون نہ ہو تو اس کو چھوٹے لیول پر پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیمانہ بر کبیر کے فوائد، کہ اگر بڑے لیول پر لارج سکیل آف پروڈکشن ہو تو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تقسیم کار کا حصول یا تقسیم کار، ڈویژن آف لیبر. پیمانہ کبیر پر تقسیم کار کا اصول اپنایا جاتا ہے جس سے کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے اور ایک آدمی کو بار بار ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے. اس سے مہارت اور چابک دستی پیدا اور استعداد کار میں اضافہ، یعنی بندے جو کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے انہیں سارا دن، تو ان کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. ماہرین کی خدمات، جو سکلڈ اور ٹرینڈ پرسن ہوتے ہیں ان کی خدمات حاصل ہوتی ہیں. جب کاروبار وسیع پیمانے پر ہو تو جدید مشینوں سے استفادہ کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. انہیں ماہرین کو فرم سے زیادہ منافع دینے کی استعداد رکھتی ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیداوار کو نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں جو اشیاء کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. یعنی کہ اس سے جو بڑے لیول پر پیدا کرتے ہیں چیزیں تو ان سے ماہرین کی خدمات ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہے خرید و فروخت میں کفایت. خام مال تھوک قیمت یا خریدا جاتا ہے، اسے سستا پڑتا ہے. اس طرح تیار مال دور دراز منڈیوں میں جہاں قیمت بلند ہو بیچا جا سکتا ہے، اسے منافع کمایا جا سکتا ہے. مستقل اخراجات میں کمی، جب چیز بڑے لیول پر پیدا کی جاتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں پیدا کی جاتی ہے
تو اس سے جو عمارت کا تعمیر کا خرچہ ہے، مشینوں کی قیمت ہے، مستقل ملازمین کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں اس کے میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ہوتی تو بہت زیادہ ہیں لیکن بڑے لیول پر جب ڈویژن اس کی ہوتی ہے تو وہ بہت چیزیں جو سستی بن رہی ہوتی ہیں، اس لیے جو مستقل اخراجات ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں. تجربہ و تحقیق، ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹرز. بڑے کاروبار میں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے جس سے تحقیقاتی مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں. ان میں ایجادات اور دریافتیں بھی ہوتی ہیں اور جدید طریق پیدائش دریافت ہوتے رہتے ہیں. مرمت گاہوں کا قیام، کارخانوں کے قریب ہی مرمت گاہیں اور ورکشاپیں قائم ہوتی ہیں، اس لیے مشینوں کی خرابی کو جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے. نیکسٹ ہے ضمنی پیداواریں. کاروبار سے بچا کھچا مال دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس سے ضائع نہیں ہوتا. مثلاً جو بچا ہوا دھاگہ ہے اس سے دریاں بنائی لی جاتی ہیں. جیسے اگر کپڑا بن رہا ہے تو اس سے جو بچ گیا دھاگہ اس کی دریاں بنا لی، یا لیدر جیکٹس بن رہی ہیں تو اس سے جو بن گیا اس کے گلوز بنا لیے. تو یہ ہوتا ہے ضمنی پیداواریں. ٹھیک ہے. نشر و اشاعت کے ذریعے شے کی پبلسٹی کی جاتی ہے جس سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور چیز کو زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا کرنے کے فائدہ حاصل ہو جاتے ہیں. روزگار میں اضافہ. جب کاروبار وسیع پیمانے پر ہوتا ہے تو بہت سے لوگ روزگار ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے بہتر زندگی گزارتے ہیں. حکومت کی آمدنی میں اضافہ، کیونکہ حکومت ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے اس سے ان کو بھی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. حکومت سے مراد حکومت کیونکہ بڑے لیول پر جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہیں، بڑی فرمز ہوتی ہیں، ان کو ٹیکس میں چھوٹ بھی دیتی ہے تاکہ ملک کی ترقی میں اضافہ ہو. مقابلے کی قوت. جب بڑے لیول پر چیز پیدا کی جا رہی ہوتی ہے تو ان جو مارکیٹ کے اندر جو اس کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر، ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مزدوروں کے اخلاقی قدروں میں اضافہ. بڑے پیمانے پر جب کام کرتے ہیں تو مختلف علاقوں سے، مختلف طبقوں سے، مختلف خاندانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جن سے ان میں اچھی عادات بھی جنم لیتی ہیں. زر معادلہ کا حصول. جب اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے تو مشینری اور خام مال کا درآمد نیز اشیاء کی برآمد کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے جس سے زر معادلہ کمایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اندرونی اور بیرونی فائدے. کاروبار بڑے پیمانے پر ہو تو بہت سی اندرونی اور بیرونی فائدے حاصل ہوتی ہیں جس سے کاروبار میں سہولت اور وسعت پیدا ہوتی ہے. اب جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے. ذاتی تعلقات کا فقدان. جب چیز بڑے پیمانے پر پیدا کی جاتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ مزدور ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مزدوروں سے جو تعلقات ہیں مالک کے وہ بحال رکھنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کے مزدور ہوتے ہیں اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے سے وہ تعلقات بنا سکے. بیش پیداوار سرد بازاری کا خطرہ. اگر بڑے پیمانے پر چیز بہت زیادہ مقدار میں پیدا کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پڑی نہ رہے، وہ سیل نہ ہو، وہ ضائع نہ ہو جائے. اجارہ داریوں کا قیام. اجارہ داری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کسی ایک فرم کو رسد پر اور اس کی پیداوار پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کی قیمت بھی چارج کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے پاکستان وابڈا ہے تو اپنی مرضی سے قیمت بڑھا رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے. اقطاعت اور بازاری. جیسے ہم نے لاسٹ میں پڑھا کہ تقسیم کار کا حصول، یعنی ایک بندہ ایک ہی کام کرتا ہے سارا دن، تو اس میں اقطاعت اور بازاری بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد اعصابی کمزوری. مشینوں پر کام کرنے کی وجہ سے مزدور اعصابی کمزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ان کی صحت متاثر ہوتی ہے. حادثات بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. معاشرتی برائیاں. بچے، عورتیں، مرد جب اکٹھے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر معاشی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ذاتی پسند کا خاتمہ. اس کے اندر جیسے تو چھوٹے پیمانے پر چیز پیدا کریں تو اس جو کسٹمر ہوتا ہے اپنی مرضی کی چیز بنوا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے. کمپنی اپنی مرضی کی ایک جیسی پروڈکٹ ہی بنا دیتی ہے. اس کے بعد غیر مالک پر انحصار. اس کے بعد غیر مالک پر بھی جو اس کمپنی کو، اس ملک کو انحصار کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ اپنا مال
منگوا رہا ہو تو عدم کفایتیں، جب کاروبار حد سے زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے تو بعض ناکفایتیں کا سامنا کرنا ہے، جس سے منافع کی سطح گر جاتی ہے۔